ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار وقال النبي صلى الله عليه وسلم التائب من ذنبه كمن لا ذنب له رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا۔ ہر قسم کی تعریفات، تحمیدات، تمجیدات، تمام قسم کی بڑائیاں، بزرگیاں، اچھے کلمات اللہ وحدہ لا شریک کے لیے، جو اکیلا ہی تمام جہانوں کا پیدا کرنے والا، اکیلا ہی ہر مخلوق کو روزی دینے والا، اکیلا ہی تمام مشکلات کو حل کرنے والا، بگڑیاں بنانے والا، حاجات پوری کرنے والا ہے۔ ہر قسم کی عبادات کا مستحق بھی اللہ سبحانہ و تعالی اکیلا اور تنہا ہے۔ درود و سلام و اللہ کے تمام نبیوں پر، پیغمبروں اور رسولوں پر، اور بالخصوص آخری نبی، خاتم النبیین، امام الانبیاء، احمد مجتبیٰ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ ذات گرامی پر اللہ کی رحمتیں اور برکتیں نازل ہوں۔ جتنے اللہ کے نیک بندے یا بندیاں ہیں سب پر اللہ اپنی رحمتیں نازل فرمائے۔ اللہ تعالی ہمارا شمار بھی اپنے نیک اور پسندیدہ بندوں میں فرما لے۔ آج کے اس خطبہ جمعہ میں انشاءاللہ تبارک و تعالی توبہ کے حوالے سے کچھ احادیث اور واقعات آپ کے سامنے رکھے جائیں گے۔ دعائے اللہ رب العزت حق اور سچ بیان کرنے کے بعد، سننے اور سنانے کے بعد عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رمضان المبارک کا یہ بابرکت مہینہ رحمتوں والا، برکتوں والا، مغفرتوں والا، جہنم سے رہائی کا مہینہ، جنت کے دخول کا مہینہ، نیکیوں کا گویا موسم بہار ہمارے درمیان سایہ فگن ہے۔
خوش قسمت ہیں وہ لوگ جو اس مہینے میں خوب عبادتیں کر کے اللہ سے معافیاں مانگ کے اللہ کو راضی کر کے اللہ کی جنت کے حقدار بن جاتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے دو لوگ آئے اور دونوں نے ایک ہی وقت کلمہ پڑھ کے اسلام میں داخل ہو گئے۔ کچھ وقت گزرا، ان میں سے ایک شخص اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہوئے شہید ہو جاتا ہے، اور ٹھیک 1 سال کے بعد دوسرا شخص بھی اس دنیا سے چلا جاتا ہے۔ ایک صحابی نے خواب دیکھا کہ جو بعد میں فوت ہونے والا تھا طبعی موت مرا ہے، شہید نہیں ہوا، اپنی موت اسے مرا ہے، وہ پہلے جنت میں داخل ہو رہا ہے، جنت کی نعمتوں سے لطف اندوز پہلے ہو رہا ہے، اور جو شہید کیا گیا ہے، شہید کا مقام نبی علیہ السلام نے بہت بیان فرمایا، لیکن شہید ہونے کے باوجود بھی بعد میں فوت ہونے والا شخص پہلے جنت میں داخل ہو گیا۔ یہ خواب نبی علیہ السلام کے سامنے ذکر کیا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تعجب کی کیا بات ہے، کیا بعد میں فوت ہونے والے شخص کی زندگی میں اللہ رب العزت نے رمضان المبارک کا مہینہ ایک مرتبہ اسے دوبارہ نصیب نہیں فرمایا تھا؟ کیا اس نے رمضان المبارک میں روزے نہیں رکھے، پورا سال نمازیں ادا نہیں کیں؟ کیا یہ نیکی کے کام وہ نہیں کرتا رہا؟ اسی وجہ سے اللہ رب العزت نے رمضان کے روزے رکھنے کی وجہ سے، نمازیں پڑھنے کی وجہ سے، عبادتیں کرنے کی وجہ سے اس شخص کو پہلے جنت میں داخل کر دیا۔ اور مجھے معلوم ہے، مجھے یہ بتایا گیا ہے کہ جو بعد میں فوت ہوا شخص پہلے جنت میں گیا ہے، اور شہید اور ان دونوں کے درمیان درجات میں، نعمتوں میں اتنا فرق موجود ہے جتنا آسمان اور زمین کے درمیان فرق ہے، او کما قال علیہ السلام۔ تو یہ رمضان المبارک کا مہینہ ایسے ہی روٹین کے لیے ہماری زندگی میں نہیں آتا، بلکہ یہ مہینہ ہمارا تزکیہ کرنے کے لیے، ہمیں تقوی فراہم کرنے کے لیے، اللہ سے نزدیک کرنے کے لیے، گناہوں سے دور کرنے کے لیے، اور اپنے اندر ایک ایمانی نورانیت پیدا کرنے کے لیے اللہ رب العزت عطا فرماتے ہیں۔ تو اس ماہ مبارکہ میں جو مغفرتوں کا مہینہ ہے، اللہ کی طرف سے عام معافی کا اعلان کر دیا جاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت اس ماہ مبارکہ میں بہت سے لوگوں کو جہنم سے رہائی نصیب فرماتے ہیں، ان کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں، اور ایسا ہر افطار کے وقت ہوا کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کثیر تعداد میں اپنی مخلوق کو جہنم سے رہائی نصیب فرماتے ہیں۔ ہر روزے کے افطار کے وقت یہی عمل دہرایا جاتا ہے، یہاں تک کہ جب آخری روزہ ہوتا ہے، آخری دن ہوتا ہے، چاند رات ہوتی ہے، تو اللہ رب العزت پورے مہینے میں جتنے لوگوں کے گناہوں کو معاف فرماتے ہیں، انہیں جہنم سے رہائی نصیب فرماتے ہیں، اتنی ہی تعداد کو اکٹھا کر کے اللہ تعالیٰ مزید لوگوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ تو یہ رمضان کا مہینہ تو گویا ہمیں گناہوں سے معافی دینے کے لیے، اللہ کی رحمتوں کے حصول کے لیے عطا کیا گیا ہے۔ اور ہم میں سے ہر انسان، چاہے مرد ہے یا عورت ہے، جوان ہے یا بوڑھا ہے، کوئی بھی اس بات کا دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میں بہت ہی متقی ہوں، پرہیزگار ہوں، مجھ سے کوئی گناہ سرزد نہیں ہوتا۔ ہر انسان خطا کار ہے، چھوٹی بڑی غلطیاں روز مرہ کی زندگی میں انسان سے ہوا کرتی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا واضح فرمان موجود ہے، فرمایا کلو بنی آدم خطاؤن وخیر الخطائین التوابون، لوگوں آدم کی اولاد میں سے مرد ہے یا عورتیں ہیں، وہ تمام کی تمام غلطیاں کرنے والی ہیں، کوتاہیاں کرنے والی ہیں، ان سے گناہ سرزد ہو جایا کرتے ہیں، لیکن سب سے بڑی بات یہ ہے ان گناہ کرنے والوں میں اللہ کی بارگاہ میں بہترین لوگ وہ ہیں جو اپنے گناہوں پر اصرار نہیں کرتے، بلکہ اپنے گناہوں سے معافیاں مانگ لیا کرتے ہیں، توبہ تائب ہو جایا کرتے ہیں۔ ایسے ہی لوگ اللہ رب العزت کو پسندیدہ ہیں، اللہ کو محبوب ہیں، یہی لوگ بہترین ہیں۔ اور اللہ رب العزت کی رحمت کتنی وسیع اور عریض ہے، اللہ اپنے بندوں پر کتنا مہربان ہے۔ فرمایا جب بندہ کوئی گناہ کرتا ہے، گناہ کرنے کے بعد اللہ کے فرشتے جب اس گناہ کو لکھنے کی کوشش کرتے ہیں
تو اللہ رب العزت کی طرف سے انہیں مہلت دی جاتی ہے، کہا جاتا ہے ٹھہر جاؤ 6 ساعتوں تک، 6 گھنٹوں تک۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں رک جاؤ، میرے بندے کے گناہ کو نہ لکھو، حالانکہ وہ گناہ کا کام کر چکا ہے، اس نے گناہ کی بات اپنی زبان سے ادا کر دی ہے، اپنے افعال سے سر انجام دے چکا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں رک جاؤ، ابھی اس بندے کو مہلت دے دو۔ 6 ساعتیں، 6 گھڑیوں تک اللہ کی طرف سے مہلت دی جاتی ہے، اور کہا جاتا ہے شاید میرا بندہ توبہ کر لے، اسے احساس ہو جائے اور اس کے اس گناہ کو میں معاف فرما دوں، لہذا اس کے نامہ اعمال کو اس کے گناہوں کے کرتوت سے سیاہ آلود نہ کرو۔ نیکی کرتے ہی، نیکی کا ارادہ کرتے ہی، نیکی کی سوچ آتے ہی اللہ کی طرف سے نیکی کا ثواب دے دیا جاتا ہے، اس کو لکھ لیا جاتا ہے، لیکن گناہ کرنے کے باوجود بھی اللہ رب العزت اتنا مہربان ہے کہ توبہ کا انتظار فرماتا ہے کہ بندہ توبہ کر لے اور اس کے اس گناہ کو معاف فرما دیا جائے۔ آج ہم میں سے ہر شخص گناہوں کا شکار ہے، چھوٹے بڑے گناہ ہم دن رات کرتے رہتے ہیں، اسی وجہ سے ہمارے اندر سے نورانیت ختم ہوتی چلی جا رہی ہے، اللہ کی قرب ہمیں حاصل کرنے کی کوششیں نہیں کیا کرتے، اللہ کے دین سے ہم دور ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اذا اذنب عبد، جب بندہ گناہ کرتا ہے، کوئی بھی غلطی اس سے ہو جایا کرتی ہے، اللہ کی نافرمانی کا کام کر لیتا ہے، تو اس کے دل کے اوپر جو کہ پاکیزہ دل ہے، سفید دل ہے، نقطۃ سودا، ایک سیاہ نقطے کو اللہ رب العزت فرشتوں کے ذریعے اس کے دل پر نقش کر فرما دیتے ہیں۔ ایک نقطہ اس کے دل پر آ گیا جو اس بات کی علامت ہے کہ اس انسان نے کوئی گناہ کیا ہے، اس سے کوئی غلطی سردرد ہو گئی ہے۔ اب اگر بندہ توبہ کر لیتا ہے، معافی کا معاملہ کر لیتا ہے، تو اس کے گناہ مٹا دیے جاتے ہیں، اس نقطے کو مٹا کر دل کو پہلے کی طرح سفید کر دیا جاتا ہے۔ لیکن اگر بندہ گناہ پر گناہ کرتا چلا جائے، توبہ طائب نہ ہو، استغفار نہ کرے، ایک کے بعد ایک نقطہ آ کر لگتا چلا جاتا ہے، یہاں تک کہ اس کا پورا دل سیاہ ہو جاتا ہے۔ اور اللہ رب العزت قرآن مجید میں فرما رہے ہیں کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، لوگوں کے دلوں پر زنگ چڑھ چکا ہے ان کی بدعمالیوں کی وجہ سے، ان کے گناہوں کی وجہ سے۔ اور اس گناہ کو دھونے کے لیے، اس زنگ کو صاف کرنے کے لیے سب سے بہتر نسخہ یہ ہے کہ اللہ سے استغفار کیا جائے، توبہ مانگی جائے، اللہ سے معافی کا معاملہ کیا جائے، تو اللہ تعالیٰ گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، لوگوں جو بندہ گناہ کر لے شیطان کے بہکاوے میں آ کر، اس سے غلطی ہو گئی لیکن غلطی کر لینے کے بعد وہ توبہ تائب ہو جایا کرتا ہے، معافی مانگ لیتا ہے، تو اللہ رب العزت اس کے گناہ کو اس کے نامہ اعمال میں سے نہ صرف کاٹ دیتے ہیں بلکہ اس انداز میں مٹایا جاتا ہے کمن لا ذنب لہ، گویا کہ اس انسان نے یہ گناہ کبھی کیا ہی نہیں تھا، اس سے یہ غلطی سرزد ہو ہی نہیں ہے۔ گناہ کرنے کے باوجود بھی، معمولی سی لذت حاصل کرنے کے باوجود بھی توبہ کرنے کا اتنا بڑا انعام اللہ نے دیا کہ اس کے نامہ اعمال کو بالکل پاک اور شفاف کر دیا جاتا ہے، اس کا نامہ اعمال بالکل ستھرا کر دیا جاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی احادیث مبارکہ میں اور اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں توبہ کرنے والے، استغفار کرنے والوں کی تعریف فرمائی ہے، توصیف فرمائی ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے توبہ کرنے والوں کے لیے بہت سے انعامات ذکر فرمائے ہیں، ان کی شان بیان فرمائی ہے۔ انسان کتنا بڑے سے بڑا گناہ کیوں نہ کر لے، لیکن اسے اللہ رب العزت کی رحمت سے نا امید نہیں ہونا چاہیے۔ وَمَن يَقْنَطُ مِن رَحْمَتِ اللَّهِ إِلَّا الضَّالُّونَ، اللہ کی رحمت سے نا امید وہی شخص ہوا کرتا ہے جو سراسر گمراہی میں پڑا ہوا ہو۔ نیک لوگ، اللہ کو ماننے والے، اللہ کی رحمت سے نا امید نہیں ہوتے، کتنے بڑے سے بڑا گناہ ہو جائے، جب وہ توبہ کرتے ہیں تو اللہ رب العزت ان کے گناہوں کو معاف فرما دیا کرتے ہیں۔ بنی اسرائیل کا پچھلے دور کا ایک بندہ، ایک گناہ گار شخص، اس کا واقعہ ہم اکثر سنتے رہتے ہیں کہ جس نے اپنی زندگی میں
کبھی بھی کوئی نیکی سر انجام نہیں دی، ہمیشہ گناہ کرتا رہا، یہاں تک کہ بڑے سے بڑے گناہ کا وہ ارتکاب کرتا رہا، اور اس نے اپنے ہاتھوں سے 99 اشخاص کا قتل کر دیا، 99 لوگوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا۔ اب اس کے دل میں کبھی خیال پیدا ہوا میں نے اپنی پوری زندگی ضائع کر دی ہے، ہمیشہ گناہ کرتا رہا، اتنے بڑے بڑے گناہ، کیوں نہ اللہ سے میں معافی کا طلبگار ہو جاؤں، اپنے گناہوں کو بخشوا لوں۔ اس خیال کے آتے ہی وہ کسی شخص کے پاس جاتا ہے جو عبادت گزار تھا، عابد تھا، اللہ کی عبادت کرنے والا تھا، اس کے پاس جا کر پوچھتا ہے حل لی من توبہ، کیا میرے لیے توبہ موجود ہے، کیا میرے گناہ معاف ہو سکتے ہیں؟ اور میرا عالم یہ ہے کہ میں اپنے ہاتھوں سے 99 لوگوں کو قتل کر چکا ہوں۔ اب وہ چونکہ عابد تھا، اللہ کی عبادت تو کر رہا تھا، لیکن اس کے پاس حقیقی علم موجود نہیں تھا، اسی لیے اس نے یہ فتویٰ دے دیا کہ اے بندے تو نے اتنے گناہ کیے ہیں، جا تیری توبہ نہیں، اللہ تجھے کبھی بھی معاف نہیں فرمائے گا۔ اس شخص نے سوچا کہ 99 قتل تو میں نے کر ہی دیے ہیں، اس شخص نے مجھے نا امیدی دلائی ہے، کیوں نہ اسے بھی قتل کر دیا جائے۔ وہ اسے بھی قتل کر کے 100 کی تعداد کو مکمل کر لیتا ہے۔ پھر دوبارہ اس کے دل میں خیال آتا ہے کہ میں سوال کرتا ہوں، پوچھتا ہوں، شاید میرے لیے کوئی دروازہ موجود ہو۔ وہ تلاش کرتے کرتے ایک عالم کے پاس پہنچتا ہے اور اس سے بھی یہی سوال کرتا ہے حل لی من توبہ، کیا میرے لیے توبہ موجود ہے؟ تو وہ عالم آگے سے کہتا ہے ہاں، اللہ کی رحمت بہت وسیع اور عریض ہے، اللہ تعالیٰ معاف کرنے پر آئے تو اللہ تعالیٰ ایک عمل کی بدولت انسان کے گناہوں کو معاف فرما دیا کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ تو بہت رحم کرنے والا، بہت زیادہ مہربان ہے، تیری توبہ کیوں نہیں ہوگی؟ تو نے 100 قتل ہی کیوں نہ کیے ہوں، تیری توبہ اللہ کی بارگاہ میں ضرور قبول کی جائے گی۔ یہی فرق ہے ایک عالم کے اندر اور ایک عابد کے اندر۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا فضل العالم علی العابد کا فضلی علی ادناکم، لوگوں ایک عالم کی جو قرآن اور حدیث کا علم رکھنے والا ہے، اس کی مثال، اس کی فضیلت ایک عبادت گزار شخص پر اس طریقے سے ہے جیسا کہ مجھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت تم میں سے ایک عام ادنا صحابی کی ہے۔ تو اس شخص نے کہا تیری توبہ قبول ہو سکتی ہے، اللہ تعالیٰ تجھے معاف فرما دے گا۔ اور حدیث قدسی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ براہ راست لوگوں سے مخاطب ہو کے ارشاد فرماتا ہے اے میرے بندے، اگر تو گناہ کرتے کرتے تیرا نامہ اعمال سیاہ ترین ہو جائے، زمین اور آسمان کے درمیان جتنی وسیع اور عریض جگہ موجود ہے، گناہ کرتے کرتے وہ پوری خلا تو گناہوں سے بھر کر لے کر آ جائے اور قیامت کے دن مجھ سے اس حال میں ملاقات کرے، یا تو توبہ طائب ہو کر مجھ سے اس حال میں ملے لا تشرکو بی شیئا، میرے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراتا ہو، اور پھر تو مجھ سے معافی کا طلبگار ہو، تو میں اتنی ہی زیادہ تعداد میں جتنے تو نے پوری زندگی گناہ کیے ہیں اتنی ہی تعداد میں اپنی رحمت کے ساتھ اس سے ملاقات کروں گا۔ میں تیرے ہر گناہ کو بخشنے پر قادر ہوں، ولا ابالی، مجھے کوئی پرواہ نہیں، کوئی مجھے روکنے والا نہیں، کوئی ٹوکنے والا نہیں، کوئی مجھ سے پوچھنے والا نہیں کہ تو نے ایسا کیوں کیا۔ تو ایک مرتبہ ندامت کے آنسو بہا کر تو دیکھ، اگر میں اپنی رحمت کے دریا تیرے اوپر نہ رواں کر دوں تو پھر میں بھی رب العالمین نہیں۔ اللہ رب العزت اپنے بندے سے بے پناہ محبت اور پیار کرتا ہے، وہ انتظار کرتا ہے کہ کب بندہ میری بارگاہ میں توبہ طائب ہو اور میں اس کے گناہوں کو معاف فرما دوں۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں روزانہ ایک فرشتہ یہ منادی کرتا ہے، یہ ندا لگاتا ہے، اعلان کرتا ہے یا باغی الشر اقصر، اے گناہ کرنے والے، اے گناہوں میں آگے بڑھنے والے، رک جا، ٹھہر جا، معافی مانگ لے، گناہ سے باز آ جا، اللہ تجھے معافی کی طرف بلا رہا ہے۔ روزانہ ایک فرشتہ یہی ندائیں لگاتا ہے، اور ایک فرشتہ یہ ندائیں لگاتا ہے کہ اے نیکی کے طلبگار، نیکی میں بڑھتا چلا جا، اللہ تعالیٰ نیکی کا ماحول تجھے فراہم کر رہا ہے۔ تو اس شخص نے بھی
جب اس عالم سے سوال کیا اور اسے بتایا گیا کہ تیری توبہ موجود ہے، اللہ تعالیٰ تو ہر قسم کے گناہ کو معاف کر دیتا ہے، اللہ کو اس بات کی پرواہ نہیں کہ گناہ چھوٹا ہے یا بڑا ہے، کم کیا گیا ہے یا زیادہ کیا گیا ہے، ہاں تیری توبہ موجود ہے، لیکن میرا مشورہ یہ ہے کیونکہ تو گناہ گار آدمی ہے اور ایک ایسی بستی میں رہا کرتا ہے جہاں کے لوگ گناہ کرتے ہیں، پورا دن صبح سے لے کر شام تک وہ اللہ کی نافرمانی کرنے والے ہیں، میرا مشورہ یہ ہے تو توبہ تو کر لے، لیکن توبہ کرنے کے بعد اپنی اس پرانی بستی پرانے علاقے کی طرف مت جانا، کہیں ایسا نہ ہو ان لوگوں کا ماحول دیکھتے ہوئے تو دوبارہ سے برائی کا ارتکاب کر بیٹھے۔ اب وہ بندہ معافی مانگتا ہے، اللہ سے ارادہ کرتا ہے اے اللہ آج کے بعد گناہ نہیں کروں گا، تو مجھے معاف فرما دے، اور پھر اپنے گھر سے نکلتا ہے اس دوسرے علاقے اور بستی کی طرف جہاں نیک لوگوں کی تعداد موجود تھی۔ ابھی وہ راستے میں ہی تھا، گھر سے نکلا ہی تھا، تھوڑی دور جانے کے بعد اللہ کا فیصلہ، اللہ کی تقدیر اس پر غالب آ گئی اور اس کی موت واقع ہو گئی، زمین پر گر پڑا۔ اب اللہ کے فرشتے آ کر، جو اللہ نے فرشتے مقرر کیے ہیں جو لوگوں کی روحوں کو جہنم یا جنت کی طرف لے جانے والی ہیں، وہ آ کر جھگڑنے لگے۔ نیک فرشتے، جنت والے فرشتے کہنے لگے کیونکہ یہ توبہ کر چکا تھا، اس نے اچھا ارادہ کیا تھا، لہذا یہ جنتی ہے، ہم اسے جنت لے جائیں گے۔ برائی والے فرشتے جو جہنم میں لے جانے والے تھے، وہ کہنے لگے چونکہ اس نے 100 قتل کیے ہیں اور ابھی تو اس نے توبہ کی ہی نہیں تھی، ابھی تو صرف ارادہ ہی کیا تھا، یہ تو ابھی سفر کر ہی رہا تھا، چونکہ اس نے پوری زندگی کوئی نیکی نہیں کی۔ ایک تیسرے فرشتے کو ان کے درمیان مبعوث کیا، بھیج دیا اور ان کو کہا کہ ان کے درمیان فیصلہ کرو۔ اب فیصلہ یہ کیا گیا، اس فرشتے نے کہا اگر ایسی ہی بات ہے تو تم زمین کی پیمائش کر لو، زمین کو ناپ لو، اگر نیک لوگوں کی بستی کی طرف یہ زیادہ چلا ہے تو اسے جنت کے فرشتے لے جائیں، اگر برے لوگوں کی طرف اس کے قدم ابھی زیادہ تھے، فاصلہ اس کا اس طرف زیادہ تھا، تو اس کو جہنم کے فرشتے لے جائیں۔ وہاں اللہ رب العزت کی رحمت دوبارہ آڑے آ جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ جو بندوں کو بخشنے کے بہانے تراشا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ نے زمین کو حکم دے دیا، فرمایا اے زمین تو میری پیدا کرتا ہے، آج میں تجھے حکم دیتا ہوں کہ تو سکڑ جا، اور وہ زمین جو نیک لوگوں کی طرف تھی وہ سکڑنا شروع ہوئی۔ جب پیمائش کی گئی، ناپا گیا، حالانکہ یہ بندہ ابھی گھر سے صرف چلا ہی تھا، نکلا ہی تھا، زیادہ سفر نہیں کیا تھا، لیکن اللہ کی رحمت نے اسے اپنے سمندر میں سموتے ہوئے اس زمین کو سمیٹ دیا۔ جب پیمائش کی گئی تو صرف ایک بالش کا فاصلہ نیک لوگوں کی طرف زیادہ نکلا، تو اللہ نے اسے اپنی رحمت میں غریق کرتے ہوئے اپنے جنت کے فرشتوں کے حوالے اس کی روح کو کر دیا۔ تو اللہ رب العزت صرف ارادوں پر، سچی توبہ پر اپنے بندوں کو معاف کرنے کے بہانے ڈھونڈا کرتا ہے، ان کے گناہوں کو اللہ رب العزت معاف کر دیا کرتا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اے لوگوں، اے مسلمانوں، اے مومنوں، ضرورت اس بات کی ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں آ جاؤ، اپنے ہاتھوں کو اٹھا لو، اپنے خالی دامنوں کو پھیلا دو اور اللہ کے سامنے اپنے ندامت کے آنسو بہا دو، اللہ سے فریادیں کرنے والے بن جاؤ۔ اے اللہ میں نے اپنی زندگی میں جو گناہ کر لیے ہیں وہ مجھ سے سرزد ہو چکے ہیں، اب میں تجھ سے توبہ کرتا ہوں، معافی مانگتا ہوں، میں تجھ سے توبۃ النصوحہ کرتا ہوں، سچی توبہ، ایسی توبہ جس کے بعد دوبارہ گناہ کرنے کا خیال میرے دل میں نہیں پیدا ہو۔ اے اللہ مجھے ایسی توبہ کی توفیق نصیب فرما اور میرے گناہ کو معاف فرما دے۔ جب بندہ سچی توبہ کرتا ہے تو اللہ رب العزت اس کے گناہ کو معاف فرما دیتے ہیں، اس کے درجات بلند فرما دیتے ہیں، اس کو اپنی جنتوں میں داخل فرما دیتے ہیں۔ اللہ رب العزت اپنے بندے کی توبہ کرنے کے، قبول کرنے کے بعد اس کے گناہوں کی تشہیر نہیں فرماتے کہ یہ بندہ، ہاں انسان جو نیکیاں کرتا ہے، جو عبادتیں کرتا ہے، اللہ کو راضی کرنے والے کام کرتا ہے، وہ تو اللہ تعالیٰ لوگوں کی نظروں کے سامنے پیش فرما دیتے ہیں کہ یہ بندہ
پہلی صف میں نماز پڑھنے والا، یہ تہجد کا اہتمام کرنے والا، یہ مسجد کی خدمت کرنے والا، حقوق العباد ادا کرنے والا ہے۔ ہر نیکی اللہ تعالیٰ لوگوں کی نگاہوں کے سامنے لے آتے ہیں، لیکن بندہ جب کوئی گناہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اتنا مہربان ہے کہ بندے کے گناہوں پر نہ صرف پردہ ڈالا کرتا ہے بلکہ اس کے گناہوں کو معاف کرنے کے بعد لوگوں کے درمیان اس بات کی تشہیر نہیں کرتا کہ یہ بندہ اس گناہ کا مرتکب تھا، اس نے اتنے گناہ سر انجام دیے۔ موسیٰ علیہ السلام اللہ رب العزت کے سامنے دعا کرتے ہیں، کیونکہ وہ کلیم اللہ تھے، اللہ سے کلام کرنے والے تھے۔ ان کے دور میں بارش کا سلسلہ چونکہ ختم ہو گیا، منقطع ہو گیا، قحط سالی کا لوگ شکار ہو گئے، اللہ سے دعا کرتے ہیں، اے اللہ تیری مخلوق پیاسی ہو گئی ہے، بارش نازل فرما دے، پانی ہمارے اوپر برسا دے۔ تمام لوگوں کو جمع کر کے ایک میدان میں کھڑے ہوئے دعائیں مانگنا شروع کر دیں۔ اللہ رب العزت کی طرف سے موسیٰ علیہ السلام کو بتلایا گیا، میں بارش اس وقت تک نازل نہیں کروں گا جب تک آپ کی اس جماعت میں ان لوگوں کے اندر ایک ایسا شخص موجود ہے جس نے 40 سال تک مسلسل میرے ساتھ اعلان جنگ کر رکھا ہے، جو 40 سال تک میری نافرمانی والے کام کر رہا ہے، گناہوں کی زندگی بسر کر رہا ہے، جب تک وہ بندہ آپ کے اندر موجود ہے میں پانی کو نازل نہیں کروں گا، بارش نہیں برسائی جائے گی۔ موسیٰ علیہ السلام غضبناک ہو گئے، غصہ ہو کر لوگوں سے مخاطب ہو کر کہا، کون وہ بدبخت شخص ہے جس کی وجہ سے لوگ پیاس سے ترس رہے ہیں، جس کی وجہ سے بارش نازل نہیں ہو رہی؟ میں حکم دیتا ہوں وہ خود سے نکل کے اس مجمع سے الگ ہو جائے تاکہ اللہ تعالیٰ بارش کو نازل کر دے۔ موسیٰ علیہ السلام نے یہ اعلان کیا اور اللہ رب العزت کا کرنا ایسا ہوا، فوراً سے ہی بارش نازل ہونا شروع ہو گئی۔ موسیٰ علیہ السلام حیران رہ گئے، کہا اے اللہ تو نے تو ابھی کہا تھا جب تک وہ بندہ تمہارے درمیان موجود ہے بارش نازل نہیں کی جائے گی، ابھی تک تو کوئی نکلا ہی نہیں ہے، یہ بارش کیسے برس گئی؟ اللہ رب العزت نے فرمایا، اے موسیٰ میرا وہ بندہ جو 40 سال تک میری نافرمانی کر رہا تھا، مجھ سے جنگ کرتا چلا آ رہا تھا، اب اس نے جب یہ اعلان سنا تو وہ پریشان ہو گیا اور اس نے دل ہی دل میں مجھ سے معافی کا معاملہ کر لیا اور کہنے لگا، اے اللہ 40 سال تک تیری نافرمانی کرتا رہا، تو نے اپنی مخلوق میں سے کسی کو خبر نہیں دی کہ میں اتنا گناہ گار ہوں، یہ کام کرنے والا ہوں، اب 40 سال تک پردہ رکھنے کے بعد پورے مجمع کے سامنے کیوں مجھے ذلیل کرنا چاہتا ہے؟ اے اللہ میں توبہ کرتا ہوں، اگر میں مجمع سے باہر نکلا لوگوں کی نظروں میں میری عزت ختم ہو جائے گی، میں ذلیل اور رسوا ہو جاؤں گا، میں تجھ سے سچی توبہ کرتا ہوں، اے اللہ مجھے معاف فرما دے اور میرے گناہوں کے سبب سے جو بارش رکی ہوئی ہے اس بارش کو نازل فرما دے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا، اے موسیٰ جس بندے کی وجہ سے بارش رکی ہوئی تھی اب مجھ رب العالمین نے اسی بندے کی وجہ سے لوگوں کے اوپر بارش برسانا شروع کر دی ہے۔ تو بندہ اگر توبہ کرے، اللہ سے معافیاں مانگے تو اللہ رب العزت نہ صرف اس کے پردے رکھا کرتے ہیں بلکہ اس کی رحمت اتنی وسیع ہے کہ اللہ تعالیٰ اس توبہ کرنے والے سے اتنا راضی ہو جایا کرتا ہے کہ اس کی وجہ سے اپنی رحمتیں عام لوگوں پر بھی برسانا شروع کر دیتا ہے۔ اور اللہ رب العزت ہر بڑے سے بڑے گناہ کو معاف کرنے پر قادر ہے۔ کسی انسان کے دل میں کبھی خیال پیدا ہو سکتا ہے کہ اللہ رب العزت مجھے معاف نہیں فرمائے گا، میں تو بار بار توبہ کرتا ہوں پھر گناہ ہو جاتا ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ شیطان مردود نے اللہ سے کہا تھا، اللہ کی عزت کی قسم کھا کر کہا تھا، اے اللہ جب تک تیرے بندوں کے جسموں میں روحیں موجود ہیں میں انہیں گمراہ کرتا رہوں گا، انہیں میں برائیوں کا حکم دیتا رہوں گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا، میری عزت کی قسم ہے، میرے مہربان ہونے کی بات ہے کہ میں بھی اپنے بندوں کو معاف کرتا رہوں گا جب تک وہ مجھ سے توبہ کرتے رہیں گے، میں ان کے گناہوں کو معاف کرتا رہوں گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آتے ہیں اور آ کر زاروں کی طرح رونا شروع کر دیا۔ روتے روتے نبی علیہ السلام سے کہتے ہیں، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں بہت گناہ گار بندہ ہوں۔ یہ ساتھی جو پیچھے بیٹھے ہیں اگر جگہ ہے تو تھوڑا آگے آگے آ جائیں کیونکہ پیچھے جگہ ختم ہو گئی ہے۔
تو تھوڑا قریب قریب ہو جائیں، تھوڑا ہی وقت رہ گیا۔ تو نبی علیہ السلام کے پاس وہ صحابی آ کر رونا شروع کر دیتا ہے، زار و کتار رو رہا ہے، اے اللہ کے نبی علیہ السلام، اللہ مجھے معاف نہیں فرمائے گا، میں نے اتنا بڑا گناہ کر دیا ہے، اللہ تو معاف کرنے والا ہے، لیکن میرا جرم اتنا بڑا ہے، مجھے نہیں لگتا کہ اللہ رب العزت میرے گناہ کو معاف فرمائے گا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا، اے اللہ کے بندے، اللہ کی رحمت سے تو نا امید ہوتا ہے؟ اللہ تو ہر قسم کے گناہ کو معاف فرما دیتا ہے، اپنا جرم تو بتا، اپنی غلطی تو ذکر کر، آخر کون سا ایسا معاملہ ہے جس نے تجھے اتنا بے چین کر دیا ہے؟ کہتا ہے نبی علیہ السلام، بات دراصل یہ ہے، دورہ جاہلیت میں جو لوگوں کا طریقہ تھا، مشرکین کا طریقہ تھا کہ وہ اپنے گھر پیدا ہونے والی بچی کو اپنے ہاتھوں سے زندہ درگور کر دیا کرتے تھے، اور اپنی اس شرم کو جو لوگ انہیں آر دلایا کرتے تھے، اس سے نجات حاصل کرنے کے لیے اپنی لخت جگر کو زمین میں گاڑ کر اس دنیا سے رخصت کر دیتے تھے۔ میرے گھر بھی ولادت کا سما ہوا، میں بھی امید سے ہوا، اور جب میرے گھر ولادت ہوئی تو وہ بیٹے کے بجائے بیٹی کی پیدائش ہو گئی۔ اب میرے دل میں بیٹی کی محبت بھی آ گئی، اور لوگوں کی حمیت، لوگ مجھے کہیں تانا نہ دیں، میں ان کے تانوں کا مقابلہ نہ کرنے کے لیے اپنی بچی کو گھر میں چھپا کر رکھنا شروع کر دیا۔ وہ بچی بڑھتی چلی گئی، 6 مہینے، سال، 1.5 سال، 2 سال کی ہو گئی، یہاں تک کہ وہ چلنے پھرنے کے قابل ہوئی، بولنے کے قابل ہوئی، اور وہ بچی بہت خوبصورت لڑکی تھی۔ اپنی زبان سے، توتلی الفاظوں سے جب وہ میرا نام لیا کرتی تو میرے جسم میں خوشی پوری لہر کی دوڑ جایا کرتی تھی۔ اب کرنا یہ ہوا، لوگوں کو کسی طرح پتہ چل گیا کہ میرے گھر میں بچی کی ولادت ہوئی ہے، اور میں نے اس بچی کو چھپا کر رکھا ہوا ہے۔ لوگ مجھے تانے دینے لگے، مجھے برا بھلا کہنے لگے کہ بیٹی کو، نعوذ باللہ، اس منحوسیت کو تو نے اپنے گھر میں پناہ دے رکھی ہے، ہم تیرا سماجی بائیکاٹ کرتے ہیں۔ لوگوں نے ملنا جلنا چھوڑ دیا، برا بھلا کہنے لگ گئے۔ جب میرے اوپر یہ معاملات آئے تو میں نے اپنے بچی کو زندہ درگور کرنے کا ارادہ کیا۔ اپنی بیوی سے میں نے کہا، اس کو تیار کر دو، اسے سیر کے لیے لے کر جا رہا ہوں، اسے کچھ خریداری کروا کر دوں گا۔ بیوی بھی میرے باتوں میں آ گئی، اسے بھی اس بات کا علم نہ ہو سکا، اپنی بچی کو تیار کروایا، اسے لے کر صحرا کی طرف نکل گیا، جنگلات کی طرف چلا گیا۔ جب مجھے وہاں دیکھنے والا کوئی بھی موجود نہیں تھا، اپنے ہاتھوں سے میں نے زمین کو کھودنا شروع کر دیا، کھدال مارنا شروع کر دی، اور کھدال مارنے کے دوران جب میرے پیروں پر، میرے جسم پہ، میرے کپڑوں پر وہ مٹی پڑتی تو وہ چھوٹی بچی، میری بیٹی، اپنے چھوٹے چھوٹے ہاتھوں سے اس مٹی کو صاف کر دیتی کہ کہیں میرے بابا جان کو تکلیف نہ پہنچے، ان کے پیر صاف ہو جائیں۔ وہ بچی محبت کا اظہار کر رہی ہے، لیکن میں اپنی نفرت کا اظہار کر رہا ہوں۔ زمین کھودتا رہا، یہاں تک کہ جب ایک بڑا گھڑا بنا دیا، اس بچی کو اس میں نے دھکا دے دیا اور اوپر سے مٹی ڈالنا شروع کر دی۔ وہ بچی توتلے الفاظوں سے، توتلی زبان سے کہہ رہی ہے کہ اے ابا جان، میں آپ سے کھانا نہیں مانگوں گی، میں آپ سے پینا نہیں مانگوں گی، کبھی کوئی مطالبہ نہیں کروں گی، آپ میری جان کو بخش دیجئے، مجھے اس زندگی میں دوبارہ اس دنیا میں زندگی دے دیجئے، مجھے زندہ درگور نہ کیجئے۔ میں روتا جا رہا ہوں، اس بچی کی محبت بھی دل میں موجود تھی، لیکن اس کے باوجود میں نے اسے زندہ درگور کر دیا اور اسے دفنانے کے بعد اپنے گھر آ گیا۔ اب جب کبھی بھی یہ واقعہ میرے ذہن میں آتا ہے، اس بچی کے الفاظ میرے کانوں میں گونجا کرتے ہیں، میں زاروں کتار رونا شروع کر دیتا ہوں، اور میرا یہ خیال ہے کہ اللہ تعالیٰ میرے اتنے بڑے گناہ کو کبھی بھی معاف نہیں فرمائے گا۔ نبی علیہ السلام نے جب یہ بات سنی، آپ بھی رونا شروع کر دیتے ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے میرے بندے، اے صحابی، گناہ تو نے بہت بڑا کیا ہے، معافی تو اس کی نہیں ہونی چاہیے، لیکن کیا تو نے اللہ رب العزت کا وہ فرمان عالی شان نہیں سنا کہ اللہ رب العزت اپنے قرآن میں فرماتے ہیں کہ اپنے بندوں سے کہہ دو، کلی عبادی الذین اسرفوا، میرے بندوں سے کہہ دیجئے، الذین اسرفوا علی انفسہم، جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کر لیا ہے، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو جاؤ۔ اللہ تعالیٰ ہر قسم کے گناہوں کو بخشنے پر قادر ہے، بے شک وہ تو بخشنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ تو اللہ رب العزت
ہر گناہ کو معاف فرما دیا کرتے ہیں، لیکن شرط یہ ہے سچی توبہ کی جائے، استغفار کیا جائے، معافی مانگی جائے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کا خود کا طریقہ یہی رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم معصوم عن الخطا ہیں، آپ کے گناہوں کو جو نہیں کیے یا جو ہوئے اللہ نے سب کو معاف فرما دیا، معصوم قرار دے دیا۔ اس کے باوجود آپ کا طریقہ یہ رہا، فرماتے ہیں اے لوگوں اللہ سے معافیاں مانگا کرو، استغفار کیا کرو۔ فإنی اتوب فی اليوم 100 مرہ، میں ایک دن میں 100 مرتبہ اللہ سے استغفار کرتا ہوں، توبہ کرتا ہوں، معافی مانگا کرتا ہوں۔ اور یہ استغفار کرنا صرف گناہوں کے معافی کا سبب نہیں ہے۔ اگر انسان کے گناہ ختم ہو گئے زیادہ استغفار کرنے کی وجہ سے، تو اللہ رب العزت اس کے استغفار کرنے کی وجہ سے اس کے مال میں اضافہ فرما دیتے ہیں، اس کی اولاد میں اضافہ فرما دیتے ہیں، برکتیں نازل فرما دیتے ہیں، اس کے درجات کو بلند فرما دیا کرتے ہیں۔ نبی علیہ السلام جو اللہ سے استغفار کیا کرتے تھے تو وہ گناہوں کی بخشش کے لیے نہیں بلکہ اپنے درجات کی بلندی کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صبح اور شام استغفار کرتے تھے۔ استغفار کے بہت سے فوائد ہیں، بے پناہ انعامات۔ اللہ نے قرآن میں بھی ان کو ذکر فرمایا کہ اللہ بارشیں نازل فرما دیتا ہے، بیٹے عطا فرما دیتا ہے، رزق کی فراوانی کر دیتا ہے، باغات عطا فرما دیتا ہے، جنات دے دیتا ہے، نہریں جاری کر دیتا ہے۔ اور ایک فائدہ جو اس امت کے ایک شخص کو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا، یوں تو بہت سے لوگوں کو فوائد نصیب ہوئے، لیکن ایک واقعہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ ذکر فرماتے ہیں۔ اور امام احمد بن حنبل وہ امام ہیں جو امام دار الہجرہ مدینہ المنورہ کے امام ہیں، وہاں پر فتوے دیا کرتے ہیں۔ ایک دن اللہ کی طرف سے کرنا ایسا ہوا، کسی علاقے کا وہ سفر کرنے لگے، سفر کرتے کرتے ایک ایسی جگہ سے گزر ہوا جب رات کا وقت ہوا تو اب قیام کی ضرورت پیش آئی کہ کہاں رکا جائے، رات کہاں گزاری جائے۔ ایک مسجد نظر آئی، مسجد چونکہ اللہ کے گھر ہوا کرتے ہیں، مہمانوں کے لیے بھی اس میں مہمان خانے ہونے چاہیے۔ اس مسجد کے گیٹ پر پہنچے، دیکھا گیٹ بند ہو چکا ہے، کوئی جگہ موجود نہیں۔ وہاں کے لوگوں سے کہا مجھے اس مسجد کے گیٹ پر ہی ایک چبوترے پر ہی رات گزارنے دی جائے، صبح اپنا سفر شروع کر دوں گا، چلا جاؤں گا۔ لوگوں نے کہا ہم کسی اجنبی کو یہاں گزر بسر کرنے نہیں دیں گے، لہذا آپ یہاں سے چلے جائیے۔ لوگ رات کے اندھیرے کی وجہ سے انہیں پہچان نہ سکے۔ اتنے میں ایک نان بھائی، ایک تندور والا، روٹی والے کا وہاں سے گزر ہوا۔ اس نے جب دیکھا ایسا معاملہ آ رہا ہے، اس اجنبی شخص کے بارے میں کہا یہ تو میری خوش نصیبی ہوگی کہ میں اپنے اس مہمان کو اپنے ساتھ لے جاؤں اور اپنے گھر میں اس کی مہمان نوازی کروں۔ وہ اپنے گھر لے جاتا ہے، گھر لے جا کر ان کی خدمت کرتا ہے، ایک چارپائی پر، ایک بستر پر ان کو بٹھا دیتا ہے اور پھر اپنا محنت کا عمل شروع کر دیتا ہے۔ جو صبح اس نے روٹیاں پکانا ہوتی ہیں اس کا آٹا اکٹھا کرتا ہے اور اس آٹے کو گوندنا شروع کر دیتا ہے، اور گوندتے گوندتے اب محنت تو اس کی لگ ہی رہی ہے، آٹا تو وہ گوند ہی رہا ہے۔ اس نے سوچا کیوں نہ اپنی زبان سے اللہ کا ذکر ہی کر لیا جائے، محنت تو ہو رہی ہے، اس کے ساتھ ساتھ اللہ کی طرف سے انعام بھی مل جائے، رحمتیں بھی حاصل ہو جائیں۔ زبان سے استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، اللہ سے گناہوں کی معافی مانگتا چلا جا رہا ہے۔ اسی طرح مسلسل کرتا رہا۔ جب آٹا گوندھ کر فارغ ہوا، احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ پوچھتے ہیں اے بندے ذرا بتا، میں نے تعجب کی بات دیکھی ہے، تو آٹا بھی گوندتا جا رہا ہے، اللہ کا ذکر بھی کر رہا ہے، استغفار بھی کر رہا ہے، ذرا مجھے یہ تو بتلا کہ کیا کبھی زندگی میں اس استغفار کرنے کا تجھے کوئی فائدہ بھی حاصل ہوا ہے؟ خود وقت کے امام ہیں لیکن اس کا امتحان لینے کے لیے اس سے سوال کرتے ہیں۔ اس شخص نے کہا کیا بات کرتے ہو، اس استغفار کی بدولت اللہ نے مجھے وہ کچھ عطا فرمایا ہے جو پہلے میرے پاس موجود نہیں تھا۔ پہلے میں انتہائی غریب شخص تھا، کوئی کام کاج موجود نہیں تھا، جب سے میں نے استغفار کو اپنا معمول بنایا ہے اللہ نے اتنی برکتیں عطا فرمائی ہیں، مال و دولت میں اضافہ کر دیا، جو چیز میرے دل میں پیدا ہوتی رہی، جو خیال آیا اللہ مجھے وہ نصیب کرتا چلا گیا۔ امام احمد بن حنبل نے کہا ذرا بتاؤ کوئی ایسی خواہش، کوئی ایسی بات بھی ہے جو ابھی تک اللہ نے پوری نہ کی ہو؟ کہنے لگا مجھے تو یاد نہیں پڑتا کہ کوئی ایسی بات موجود ہو، ہاں لیکن گزشتہ کچھ دنوں سے
میرے دل میں ایک تڑپ پیدا ہوئی ہے، ایک خیال پیدا ہوا ہے کہ اللہ رب العزت کسی طریقے سے ایسا سبب پیدا کر دے کہ وقت کا جو بڑا مشہور امام ہے، محدث ہے، امام احمد بن حنبل، اس سے میں ملنا چاہتا ہوں، ملاقات کرنا چاہتا ہوں۔ چونکہ کام کاج کی وجہ سے میں سفر نہیں کر سکتا، بس دعا تو میرے دل میں خواہش تو موجود ہے کہ اللہ مجھے اس سے ملا دے، مرنے سے پہلے میری اس سے ایک ملاقات ہو جائے۔ امام احمد بن حنبل نے جب یہ سنا تو رونا شروع کر دیا اور کہنے لگے، اے اللہ کے بندے، میں ہی وہ امام احمد بن حنبل ہوں جسے اللہ رب العزت نے آج یوں ایک طرح سے ذلیل کر کے مسجد کے پاس سے گزار کے، جہاں مجھے جگہ نہ دی گئی، اللہ تعالیٰ نے مجھے تیرے گھر کا مہمان بنا دیا، اور اللہ کی تقدیر اس بات پر غالب آ گئی کہ اللہ تعالیٰ نے امام احمد بن حنبل کو تیرے در کا فقیر بنا کے تیرا مہمان بنا دیا۔ تو اللہ رب العزت استغفار کرنے کی وجہ سے معافی کو اتنا پسند کرتا ہے، گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے، زندگی میں برکتیں عطا ہو جاتی ہیں۔ جو خواہش، جو بات انسان کے دل میں پیدا ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ وہ تمام چیزیں انسان کو نصیب فرما دیتے ہیں۔ ایک آخری حدیث بیان کر کے اپنی بات کو مکمل کرتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن ایک عظیم حدیث بیان فرمایا، لوگوں، قیامت سے پہلے کچھ ایسے لوگ بھی دنیا میں آنے والے ہیں جو تمہارے بھائیوں کی طرح، تمہاری طرح ہی ہوں گے۔ وہ دن کو نمازیں پڑھیں گے، رات کو تہجد پڑھیں گے، روزے بھی رکھیں گے، عمرہ بھی کریں گے، حج بھی کریں گے، ہر نیکی کا کام وہ سر انجام دیں گے، لیکن کل قیامت کے دن اللہ رب العزت ان کے بڑے بڑے ثوابوں کو جو تہامہ پہاڑ کی بلندیوں تک پہنچ رہے ہوں گے، اللہ تعالیٰ اسے ہباء منصورا، ریت کے ذروں کی مانند اڑا کر ختم کر دیں گے۔ کوئی ثواب نہیں دیا گیا، پوری زندگی عبادتیں کرتے رہے، لیکن اللہ کی بارگاہ میں اسے ضائع کر دیا گیا۔ صحابہ پریشان ہو گئے، پوچھنے لگے، اے نبی علیہ السلام، ہمیں ذرا بتا دیجئے وہ کون لوگ ہوں گے کہ جن کے اعمال برباد ہو گئے؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا، وہ نمازیں پڑھنے والے، تہجد پڑھنے والے ہوں گے، لیکن لوگوں کے سامنے تو وہ گناہوں سے بچنے والے ہوں گے، متقی اور پرہیزگار بننے والے ہوں گے، لیکن جب تنہائیوں میں ہوں گے، انہیں کبھی موقع میسر آئے، ان کے ہاتھوں میں موبائل آ گئے، ان کے پاس وسائل آ گئے، تو بند کمروں میں بیٹھ کر وہ گناہوں کا ارتکاب کرنے والے، غلط چیزیں سننے اور دیکھنے والے بن جائیں گے۔ اس وجہ سے لوگوں سے تو وہ ڈرتے رہے، لیکن جس سے ڈرنے کا حق تھا اس اللہ رب العالمین سے نہ ڈرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ان کی نیکیوں کو اڑا دیں گے، ان کی نیکیوں کا کوئی ثواب نہیں دیا جائے گا۔ تو اپنے گناہوں کو معاف کروانے کے لیے اللہ تعالیٰ سے یہ رمضان المبارک کا ایک بابرکت مہینہ اللہ نے ہمیں نصیب کیا ہے۔ پتہ نہیں دوبارہ یہ مہینہ نصیب ہو یا نہ ہو، پتہ نہیں اس کے کتنے ایام ہماری زندگیوں میں باقی رہ گئے ہوں، لہذا آج ہی مجھے اور آپ کو ضرورت ہے کہ اپنے گناہوں کو تسلیم کرتے ہوئے، شرمندگی کا اظہار کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنے دامنوں کو پھیلائیں، ہاتھوں کو بلند کریں۔ اللہ رب العزت تو حیا کرتا ہے کہ بندہ اس کے سامنے ہاتھوں کو بلند کرے، خالی لوٹا دیا جائے، کوئی جواب نہ دیا جائے۔ اپنے گناہوں کی معافی مانگیں۔ اپنی جس طرح مجلسیں ہماری پاکیزہ ہیں، کسی کے سامنے ہم گناہ کرتے ہوئے ڈرتے ہیں، اسی طریقے سے تنہائیوں کو بھی پاکیزہ بنائیے، تنہائیوں میں بھی اللہ کا ذکر کرنے والے بن جائیں، کیونکہ نبی علیہ السلام نے فرمایا، جو بندہ تنہائی کے عالم میں اللہ کو یاد کر کے رو پڑا، گناہوں کو یاد کر کے اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، تو کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اسے اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائیں گے۔ تو اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی جو کچھ سنا اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ یہ کچھ اعلانات ہیں کہ خصوصی درس و قرآن و حدیث مورخہ درس معاج برود اتوار یعنی پرسوں بعد نماز مغرب اسی مسجد ہادہ میں فضیلت الشیخ حافظ عبدالحمید گوندل حفظہ اللہ صاحب کا درس قرآن و حدیث رکھا گیا ہے بعد نماز مغرب برود اتوار، تو ساتھی اس میں ضرور شرکت کریں، اور جو لوگ اس درس میں شرکت کے لیے آئیں گے ان کے لیے افطار کا انتظام بھی کیا جائے گا۔ اسی طرح ایک اعلان یہ ہے کہ جو ساتھی افطار کرنا چاہتے ہیں، مسجد میں آ کر باجماعت نماز ادا کرنا چاہتے ہیں، تو ان کے لیے روزانہ ہی مسجد میں افطار کا انتظام کیا جاتا ہے۔ اسی طرح مسجد میں جیسا کہ آپ احباب کے سامنے ہے کہ ماشاءاللہ کافی حد تک کام مکمل ہو چکا ہے، یہ کھڑکیوں کا کام ابھی باقی ہے، ساتھیوں کے ہی مال سے، ان کی محنتوں سے، ان کی دعاؤں سے ہی یہ کام یہاں تک پہنچا ہے۔ اب اس میں شیشے لگانے اور اس کا آخری ٹچ باقی ہے، تو لہذا ساتھی اپنے حلال اور پاکیزہ مال میں سے جو کہ نیکیوں کا یہ مہینہ ہے اس میں خرچ کریں، اللہ کی راہ میں دینے والے بنیں، تاکہ یہ کام جلد سے جلد پائے تکمیل تک پہنچے۔ اور اسی طرح اس مسجد کے توسط سے ہی ایک مدرسہ بھی زیر انتظام اس کے چل رہا ہے، جہاں پر بچیاں قرآن مجید کی تعلیم حاصل کر رہی ہیں، ان کے بھی کچھ اخراجات ہوا کرتے ہیں۔ اسی طرح مسجد سے غریبوں کے لیے راشن وغیرہ بھی اس رمضان المبارک کے مہینے میں تقسیم کیا جاتا ہے، تو اس کے لیے بھی لوگ اپنا تعاون یہاں پر جمع کرائیں۔ صحیح جگہ پر اگر آپ کا مال پہنچ جائے گا تو آپ کو اللہ رب العزت اجر کثیر عطا فرمائیں گے۔ اپنی زکوٰۃ، صدقات اور دیگر عطیات جمع کروانے کے لیے انتظامیہ سے رابطہ کریں، اور اپنے مال کو اس رمضان المبارک کے مہینے میں زیادہ سے زیادہ اللہ کی راہ میں خرچ کریں۔ جزاکم اللہ خیر۔ بیماروں کے لیے دعاؤں کی درخواست آئی ہے۔ عبدالباسط بھائی بیمار ہیں، عارف بھائی کے والد صاحب بھی بیمار ہیں، اسی طرح عبدالعزیز بھائی بھی بیمار ہیں، جاوید بھائی بھی پریشان ہیں، ان کے لیے بھی دعا فرمائیں، اللہ ان کی پریشانیاں دور فرمائے۔ حنظلہ کی بھی طبیعت خراب ہے، اسی طرح اقبال بھائی، اور جن کی درخواست آئی ہے یا نہیں، جو اس مجلس میں مرد، خواتین، بچے، بوڑھے موجود ہیں، یا مسلمان جہاں کہیں بھی جس بیماری میں مبتلا ہیں، اللہ سب کو شفائے کاملہ عاجلہ نصیب فرمائے۔ اللہ رب العزت جو ایمان کی حالت میں فوت ہو گئے، اللہ سب کی بخشش اور مغفرت فرمائے، سب کے درجات بلند فرمائے۔ اللہ تعالی ہمارا خاتمہ بھی ایمان و اسلام پر فرمائے، بغیر حساب اور کتاب کے اپنی جنت الفردوس کا ہمیں وارث بنا دے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب